نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 3 بنیادی باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے علم، پھر اس کے بعد عمل، پھر اس کے بعد دعوت۔ لیکن جب آپ علم سے عمل کے میدان میں اور عمل سے دعوت کے میدان میں آتے ہیں، خاص طور پہ ایسے معاشرے میں جس کو گندگی کی لت پڑی ہے، جس میں گناہوں کا بسیرا ہے، جس میں نافرمانیوں کا چرچا عام ہے، وہاں پر ضرور آپ کو اذیت اور تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اہل باطل ہمیشہ حق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ آپ جب بھی درست بات کرتے ہیں تو غلط بات کرنے والے آپ کے مقابلے میں آتے ہیں۔ ایسی صورت میں چوتھا سٹیپ جو ہے، چوتھا درجہ، وہ ہے الصبر علی الاذی فیہ، کہ اس راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا ہے، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی، بہت ضروری ہے۔ یہ راستہ ایسا ہے کہ تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے نہیں، اپنے تکلیف دیتے ہیں، دشمن نہیں، دوست آپ کو اذیت دیتے ہیں۔ تب تو تکلیف کا جو احساس ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن صبر کرنا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان لوگوں کے نزدیک اتنے معتبر تھے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی بجائے بسا اوقات اشارتاً صادق اور امین کہتے تھے، کہ وہ صادق، وہ امین۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑی پر چڑھ کر ان سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ یہاں ایک لشکر ہے جو صبح یا شام تم پہ حملہ کر دے گا، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو وہ کہتے تھے ما جربنا علیک الا صدقا، آپ کے بارے میں ہمارا جتنا بھی تجربہ رہا ہے وہ سچ کا ہی رہا ہے، آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، سب سے پہلی چوٹ آپ کی اپنی فیملی کے آدمی ابو لہب نے لگائی، کہنے لگا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، اے محمد آج سارا دن آپ کے اوپر ہلاکتیں پڑتی رہیں، نعوذ باللہ، کیا اس وجہ سے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو جس دن آپ دعوت کا آغاز کرتے ہیں نا، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے، حالانکہ یہ جو دعوت تھی یہ کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہنے سے تمہیں کامیابی ملے گی، لیکن پہلی چوٹ اپنے گھر سے لگی کہ ہم اس مقصد کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے۔ تو اس راستے پر جب بھی آپ چلتے ہیں، جب بھی آپ کا گزر ہوگا، تکلیفیں آپ کا ضرور استقبال کریں گی۔ اس لیے یہ اس راستے پر چلنے کی شرط ہے کہ آپ صبر کرنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ مصیبتوں سے کس کا گزر ہوا؟ سب سے زیادہ ابتلائیں، آزمائشیں، تکلیفیں کن پر گزری؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، اللہ کے نبیوں کا گزر سب سے زیادہ تکلیفوں پر ہوا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ثم الامثل، پھر انبیاء جیسے لوگ، فالامثل، پھر ان جیسے لوگ۔ تو جیسے جیسے آپ نبیوں کے راستے پر چلتے ہیں آپ کی تکلیفیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور بسا اوقات لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تکلیفیں اس لیے پہنچتی ہیں کیونکہ اس کے اخلاق اچھے نہیں، اگر اخلاق اچھے ہوتے تو اس کو تکلیفیں نہ پہنچتی، یہ تو برے اخلاق والا ہے، یا اچھے طریقے سے دعوت نہیں دیتا، کڑوی زبان والا ہے، سخت لہجہ ہے، کرخت بات کرتا ہے، اس لیے اس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ یہ بھی بات غلط ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔
بس تکلیفیں اور حق آپس میں بالکل ساتھ ساتھ ہیں. اگر آپ حق کے راستے پر ہیں تو تکلیفوں پر چل کے گزرنا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے. آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیغمبر آپ سب سے زیادہ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، سب سے زیادہ عظیم اخلاق کے مالک ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ اُوذِیتُ فِی اللَّہِ وَمَا یُؤْذَىٰ أَحَدٌ، مجھے اللہ کے دین کے لیے اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی کہ کبھی کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی دعوت کا کام کیا. تو صبر شرط ہے اس راستے پر، حق کے راستے پر چلنے والوں کے لیے اور حق کی طرف بلانے والوں کے لیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں حق کی طرف بلانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں، دعوت کے اندر جھول پیدا کر لیتے ہیں. اجی میٹھی میٹھی بات کریں، کڑوی کڑوی رہنے دیں. میرے عزیز بھائیوں، اگر صرف میٹھی بات سے گزارا چلتا تو قرآن مجید میں کافروں کی مذمت نہ آتی، قرآن مجید میں منافقوں کی مذمت نہ آتی، قرآن مجید میں ان کے ساتھ قتال اور لڑائی کے احکام نہ آتے. صرف اتنا آتا کہ آپ نے بات میٹھی میٹھی کرنی ہے بس. آپ اندازہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، تو بھیجتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. آپ نے جب ان سے بات کرنی ہے نا فرعون اور اس کی پارٹی اور اس کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کے ساتھ، تو بات بڑے نرم انداز سے کرنی ہے. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، عین ممکن ہے وہ بات سمجھ جائے، عین ممکن ہے. آپ اگر نرم انداز سے بات کریں گے تو ممکن ہے وہ بات سمجھ جائے. اور اخلاق عالیہ دعوت کا بہت بنیادی حصہ ہوتا ہے، آپ نے بات نرم کرنی ہے. لیکن کیا اس نرم بات سے فرعون کے اوپر، جس کی طبیعت ہی سخت تھی، جس کی طبیعت ہی باطل پر تھی، اس کے اوپر کوئی فرق پڑا؟ الٹا موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں سے گزرنا پڑا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تھی کہ دریا پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا سارا لشکر گزر گیا. وگرنہ کیا ہوتا؟ کہنے لگا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون. کہتا یہ تو چھوٹی سی پارٹی ہے، یہ ہمیں غصہ دلا رہی ہے. کیا پدی کیا ہے، پدی کا شوربہ. اس فرعون کو جو غصہ آنا تھا اس سے کیا کر لیتا یہ غصہ؟ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کو آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ساتھ حساب برابر کیا. تو بات سمجھیے، صبر اس راستے کی بنیادی سیڑھی ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کہتے ہیں حبس النفس عن الجزع. آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے، کسی طرح کا جزع فضا، رونا دھونا نہیں کریں گے. واللسان عن التشکی، زبان کو روک کر رکھیں گے، زبان آپ کی شکوے شکایتیں نہیں کرے گی. آپ کی طبیعت، آپ کی گفتگو یہ شکوے شکایتوں پر مبنی نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری چیز والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب. آپ نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو روک کے رکھنا ہے، چہرے کو پیٹنا نہیں ہے، گردن کو، سینے کے کپڑوں کو پھاڑنا نہیں ہے. آپ نے یہ کام نہیں کرنا. یہ اگر کام آپ، یہ صبر ہوتا ہے. نہ آپ کی زبان سے، نہ آپ کے تیوروں سے، نہ آپ کے لہجے سے، اور نہ ہی آپ کے جسم کے اعضاء سے کسی طرح کا کوئی شکوہ وہ صادر ہو. یہ صبر ہوتا ہے. اور پتہ آتا کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر بالتصبر. صبر کرنے سے آتا ہے، اس کے لیے کوئی اور فارمولہ نہیں ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کرنے سے آتا ہے صبر. والحلم بالتحلم، اور حلم، بردباری، ٹھنڈا مزاج وہ پیدا کرنے سے آتا ہے. اپنے آپ کو اس صفت میں ڈھالنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو روک کے ہی دفعہ آپ کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں آسمان سر پہ اٹھا لوں، لیکن نہیں، وہاں پہ آپ نے اس بات کا مظاہرہ کرنا ہے کہ آپ کی تربیت صبر کے اوپر ہوئی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا.
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہم نے ان کے اندر سے امام بنائے، بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے امام بنائے جو اللہ کا حکم لے کے چلتے تھے۔ کب بنائے؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر یقین تھا ان کو۔ دو چیزیں، صبر اور یقین۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے تھے بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، صبر اور یقین کے ساتھ دین میں آپ کو امامت نصیب ہوتی ہے۔ بڑے بڑے امام اور لیڈر وہ دو چیزوں سے بنتے ہیں، ایک جس مشن پر چل رہے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے یہ حق کا مشن ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں آگے انشاءاللہ ضرور جنتیں ہیں، رب کی رضائیں ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کر کچھ نہیں سکتے، لوگ سمجھتے ہیں صبر کر رہے ہیں، لیکن حق کے راستے پر ایک قدم آگے کرتے ہیں تو دو پیچھے کر لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہوتے ہیں آگے، کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم آگے جائیں کہ نہ جائیں، ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ فلاح ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو یقین ہونے کے ساتھ جب آپ مشکلوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا امام بناتا ہے، آپ کی نسلیں سنور جاتی ہیں جب یقین کے ساتھ آپ چلتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جب مسئلہ خلق قرآن کا چلا تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ قرآن، تم کہو یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ امام احمد کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ نے پیدا نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ازل سے ہے، جب سے اللہ ہے تب سے اللہ کلام کرتا ہے، بعد میں پیدا تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، مخلوق تو نہیں ہے یہ۔ تو وہ کہتے تھے نہیں یہ مخلوق ہے۔ امام احمد کہتے تھے من قال القرآن مخلوق فہو کافر، جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ ہارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید، اس کا بھائی، پھر اس کا بھائی، یہ تین لوگ امام احمد ابن حنبل کو تکلیفیں، اذیتیں، سزائیں دیتے رہے، اور اس بات میں سالوں لگ گئے۔ یہ لوگ امام احمد ابن حنبل کو مارتے رہے، اور صرف امام احمد کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھا، ہم دونوں بچے تھے، باقی اکثر لوگ یا تو مسئلے میں خاموش ہو گئے تھے، نہیں جی ہم بولتے ہی کوئی نہیں اس بارے میں، ہم سے نہ پوچھا کریں یہ مسئلہ، یا تو خاموش ہو گئے تھے، یا انہوں نے حکومت کی بات مان کر سزا کے ڈر سے، تکلیف کے ڈر سے انہوں نے حکومت کی سائیڈ لے لی تھی کہ ہاں جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، حالانکہ ان کو دل سے پتہ تھا کہ یہ غلط کہتے ہیں، لیکن اوپر سے کہتے تھے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ انہوں نے صرف اس لیے تاکہ ہمیں اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔ صرف ایک امام احمد ابن حنبل، آپ سوچئے نا، جب ساری دنیا، اس وقت عباسی خلافت سب سے بڑی خلافت تھی دنیا کے اندر، سب سے بڑی حکومت عباسی حکومت تھی، وہ سیاہ کرتے تھے سفید کرتے تھے، کوئی ان سے نہیں پوچھتا تھا، لیکن امام احمد ابن حنبل ان تینوں بادشاہوں کے اندر ڈٹے رہے۔ ایک بات کہتے تھے ایتونی بی آیت من کتاب اللہ، مجھے اللہ کی کتاب کی کوئی ایک آیت بتا دو جس سے پتہ چلے کہ قرآن مخلوق ہے، ایک آیت بتا دو، یا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا دو جس سے یہ پتہ چلے کہ قرآن مخلوق ہے، میں مان لوں گا۔ لیکن جب آپ کے پاس قرآن نہیں، آپ کے پاس حدیث نہیں، اور میرے پاس قرآن ہے، قرآن کی آیتیں کہتی ہیں حتی یسمع کلام اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہتی ہیں، تو کہتے ہیں میرے پاس قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے۔ یقین تھا امام احمد ابن حنبل کو کہ وہ حق پر ہیں، چاہے ساری دنیا ان کو چھوڑ کے الگ ہو گئی ہے، وہ صبر کیے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کے دروازے کھولے۔ آج اس عقیدے کے سب سے بڑے علم بردار اور مسلمانوں کے عقیدے کے محافظ تھے امام احمد ابن حنبل، حالانکہ بادشاہوں کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ ایسے مراحل پہ عام طور پہ لوگ پھسل جاتے ہیں نا، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، لیکن امام احمد ابن حنبل کو پتہ تھا میں ہوں سچ پر، حق پر، اور اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ جو چار مراحل ہیں یہ دین کے بنیادی مراحل ہیں۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے تھے جہاد بن نفس کے چار مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو علم کے حصول کے لیے اپنے نفس کو قائل کریں اور اپنے نفس کے اوپر صبر کریں۔
علم کے حصول کے لیے جو مشقتیں، تکلیفیں، مشکلیں آتی ہیں، صبر کریں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے صبر کریں۔ شیطان عام طور پہ بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، تیرے پاس اتنا علم ہے، تجھے اتنا عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کریں۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ اور جہاد بن نفس کا چوتھا مرحلہ یہ ہے، جب آپ دعوت کے میدان میں نکلیں گے تو تکلیفیں آئیں گی، ان تکلیفوں پر صبر کریں۔ اگر یہ بات ہماری آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے دلیل دی، کہتے ہیں بد دلیل اس کی یہ ہے، کیونکہ ہم کوئی بات بھی دلیل کے بغیر نہیں کرتے۔ اب اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی ہیں، آپ کی جان تک آپ کو کہہ دیا ہے کہ لے کے نکلیں اللہ کے دین کے لیے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، ہمیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ یہاں ایک انسان مراد نہیں ہے، انسانیت خسارے میں ہے۔ یہ بنی نوع انسان جو ہے یہ سب کی سب خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وہ عاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی۔ حق کی ایک تواصع کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کو حق سمجھائیں، وہ آپ کو حق سمجھائیں، آپ اس کی اصلاح کریں، وہ آپ کی اصلاح کریں۔ مطلب معاشرہ اس طرح تعمیر ہو کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی یہ مومن دوسرے کو دیکھے گا نا، اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیاں، کمزوریاں دور کرے گا، اور جب دوسرا مومن اس کو دیکھے گا اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں دور کرے گا۔ اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو آئینہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ آپ کے چہرے پر نقص ہے تو آپ آئینے کو توڑ دیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ آئینے نے جو مجھے نقص بتایا ہے میں اپنے اس نقص کی اصلاح کروں، اپنی اس کمزوری کو دور کروں، اپنے اس داغ کے اوپر میں کام کروں، اپنی اس بے عملی کے اوپر، غلطی کے اوپر اس کی اصلاح کروں۔ آئینے کو کوئی بھی نہیں توڑتا۔ تو جیسے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اندر صبر اور برداشت کے ساتھ حق کی وصیت کرتے ہیں، لیکن جب آپ حق کے راستے پر نکلتے ہیں تو تکلیفیں آتی ہیں۔ اگلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وتواصوا بالصبر، پھر یہ ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرتے ہیں۔ پھر گزرتے گزرتے کہتے ہیں بھائی مجھے پتہ ہے آپ تکلیف میں ہیں لیکن صبر کریں، بھائی مجھے پتہ ہے آپ کو دین کی وجہ سے اس نے یہ تکلیف دی ہے لیکن صبر کریں۔ دوسرا اس کو صبر کی تلقین کرتا ہے، یہ اس کو صبر کی تلقین کرتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا آپ کو اللہ تک لے جاتا ہے۔ اور جب آپ اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صبر کے ساتھ کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ لوگوں صبر کرو، ڈٹے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مورچہ زن رہو، اور دیکھنا اللہ کا تقوی اختیار کرنا تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ پھر آخر کار کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہم، اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن یا پوری شریعت نہ بھی نازل کرتا، صرف یہ والی صورت سورہ عصر نازل کرتا، یہ سورہ عصر ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ 4 مرحلے بہت کافی ہیں۔ اب ایمان والے ہوں، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف ایمان کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑا گیا ہے۔ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کا عمل صالح اور نیک ہونا چاہیے۔ ایمان منافقت اور گناہوں کے راستے کو نہیں دکھاتا، ایمان عمل صالح کو دعوت دیتا ہے۔ عمل صالح ہوگا تو ضرور اس عمل صالح کے اوپر ڈٹے رہنے کا تقاضا ہے کہ آپ دعوت دین دیں گے، اور دعوت دین کا تقاضا ہے کہ آپ کو لوگ تکلیفیں دیں گے تو اس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ یہ والی آیت، یہ والی صورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ 4 مرحلے، زندگی کے یہ 4 مرحلے آپ کو بتاتی ہیں، اور آپ کو اس خسران سے، اس نقصان سے نکالتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے، ہم اس نقصان سے، خسارے سے نکلیں۔ آج امت کے جتنی بھی آپ کو زبوں حالی نظر آتی ہے، شکستہ حالی نظر آتی ہے، ٹوٹی پھوٹی سی امت، اس کی وجہ یہ ہے نہ ہمارے اندر وہ ایمان ہے، نہ عمل کی وہ کیفیت ہے، نہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ذرا ذرا سی باتوں پہ پھن پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو صبر کرنے کی تلقین نہیں کرتے ہیں۔
تو یہ 4 مرحلے اگر ہم آج بھی پورے کریں، ہم دنیا کے آج بھی امام بن سکتے ہیں، اور صحابہ کرام نے یہی کام کر کے امامت حاصل کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ ہماری وہی شوکت، وہی شان، وہی خلافتیں اور امامتیں اس امت کو واپس کرے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔